نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ نماز میں جو سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، دن میں ساری رکعتوں کو کاؤنٹ کریں، اشراق کی بھی رکعتیں اگر ہم پڑھتے ہیں، تہجد بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم ایک معتاد اندازے میں بھی 50-55 دفعہ سورۃ فاتحہ دن میں پڑھتے ہیں۔ آیا اس سورت میں ایسی کیا چیز ہے کہ اسی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے نماز کا بھی آغاز ہوتا ہے؟ آپ کہیں گی کہ نماز کے لیکچر ہیں اور اتنا ایک آیت پہ صرف ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس مالک حقیقی سے کیا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اللہ ہونے کا، معبود ہونے کا یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں تیسری آیت ہم دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ جب آپ یہ کہتی ہیں مالک ہے کون؟ اللہ تعالی۔ یومی دن کا، کس دن کا؟ الدین بدلے کا، دان ہوتا ہے اس کا روٹ، بدلے کے دن کا وہی مالک ہے۔ وہ دن آئے گا نا، میری زندگی میں بھی آئے گا اور آپ کی زندگی میں بھی۔ کس چیز کا وہ بدلہ دے گا؟ ہمارے اعمال کا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس سے نہیں چھپ سکتی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس سے نہیں چھپ سکتا۔ تو بالکل قطع تعلق یہ آیت کر دیتی ہے دوسروں کی طرف دیکھنے سے، دوسروں سے ریگارڈ چاہنے سے، دوسروں سے صلہ مانگنے سے۔ دکھ ہمارے کیا ہیں، غم ہمارے کیا ہیں، اس نے مجھے ذرا بھی ریگارڈ نہیں دیا، اس نے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا، اس نے میری کوئی نیکی یاد نہیں رکھی۔ یہی ہمارے شکوے ہیں نا۔ وہ رب ہے جو آپ کی ساری نیکیاں یاد رکھتا ہے، وہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹی نیکی پہ بھی بڑا سب بڑا ریگارڈ دیتا ہے۔ اور اگر آپ گناہ کی دسترس رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اس رب کے لیے، تو اس کا بھی وہ اجر دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری محبت میں میرے آگے کھڑے ہونے کے ڈر سے اس گناہ کو کر بھی سکتا تھا لیکن اس سے باز رہا۔ مالک کہتے ہیں قبضہ اور تصرف کا اختیار رکھنے والا۔ ہمارے مالک کون ہیں؟ ہماری برادریاں، ہمارے فرقے، ہماری جماعتیں، ہمارا سٹیٹس، ہماری سوسائٹی، ہماری گریڈ، پھر آگے بڑھتے جائیں تو ہماری انا، ہمارا تکبر، ہماری کبریائی، بڑائی، کس قدر ہمارے اوپر قبضہ ہے ان چیزوں کا، کس قدر وہ اختیار رکھتا ہے ہمارے اوپر یہ ساری فیلنگ کہ ہم اس کے آگے بچھے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ناک ہے، یہ ناک نیچی نہیں ہونے دیتے ہم۔ اور الدین کا لفظ بڑے وسیع مفہوم پہ استعمال ہوتا ہے۔ مختصر سے اس کے 4 معنی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بدلے کا الدین، دان اس کا روٹ ہے، مکمل حاکمیت کا دن، مکمل عبودیت، قانون جزا اور سزا اور بدلہ، یہ 4 مینز اس کے اندر آتے ہیں۔ جزا اور سزا میں حاکم اور محکوم کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اس لیے صبر سے زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہر تکلیف پہ جو صبر کیا اس کا بھی وہ اجر دے گا۔ ہر چیز پہ، ہر قطرہ کیا کک سے بھی کوئی ہلکی چیز تھی نا، اس کا بھی وہ اجر دے گا۔ شیطان غلط تصور پیش کرتا ہے نا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جو بھی جنت میں جائے گا اس کی رحمت سے جائے گا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے میں بخش دے گا۔ کسی کو عذاب دے کر اس کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس بات کا غلط مطلب سمجھ کر بھی عمل کر دیتا ہے شیطان۔ پھر کہتے ہیں پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ یہی صحابہ کرام کے ذہن میں بھی سوال آیا تھا نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ عمل کرتے رہو۔ عمل اللہ تعالیٰ کی
رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹانے کا نام ہے نا، اپنی حاضری لگانے کا کہ میں ہوں مالک، جو دنیاوی عارضی مالک ہے۔ آ کے بعض ملازم کیوں سلام کرتے ہیں کہ ان کی نظر میرے کہ ہم بھی آپ کے گھر کے ملازمین میں سے ہیں، یا کیوں سلام کرتے ہیں کہ مالک کو بخشش دے دے گا۔ مالک کو بھی پتا ہوتا ہے اس کے سلام کا کیا مطلب ہے۔ تو دروازہ تو کھٹکھٹائیں، مانگے تو صحیح۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت کوئی اندھے کی بانٹ نہیں ہے کہ غیر مستحق لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ اصل چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ وہ انہی کو دے گا اپنی رحمت، انہی کو اپنی رحمت کے بلبوتے پہ جنت میں داخل کروائے گا جو مستحق ہوں گے۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا، لہذا جو گھڑیاں باقی ہیں ان کو غنیمت جانیے اور فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو رحمت کا حقدار بنائیے۔ یہ 5 وقت کی نماز اسی چیز کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء میں نے تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق یہ وقت گزارا۔ ہم نہیں جانتے کہ ظہر پڑھی تو عشاء پڑھ سکیں گے کہ نہیں، عصر پڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ بیٹھے بیٹھے دل بند ہو جاتے ہیں نا۔ کون کرتا ہے؟ اللہ مالک ہے نا، جس کے معنی ہے کہ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ مالک وہ ہے جو نست سے ہست کر دینے پر قادر ہو۔ اس لیے ان لفظوں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر درست نہیں۔ وہ کسی وقت بھی سانسیں چلتی بھی روک دیتا ہے اور کئی دفعہ رکی ہوئی سانسیں چلا دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں وہ سنے گا؟ وہ سنتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کن فیکون کہتا ہے۔ پھر ہمارا بھروسہ کیوں نہیں اس ذات پہ؟ اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی دنیا میں عطا فرمائی۔ یہ ناقص اور نامکمل اور مجازی ملکیت جو انسانوں کو دنیا میں حاصل ہے، یہ دراصل ان کی آزمائش کے لیے ہے کہ آپ حاکم بن کے کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متنبہ فرمایا کہ سب ملکیتیں اور تعلقات عارضی اور کچھ عرصے کے لیے ہیں۔ یہ جو آپ کو ملکیت ملی، آپ کو گریڈ ملا، آپ کو خاندان ملا، سوسائٹی میں آپ نے نام کمایا، آپ کو دولت ملی، اولاد ملی، عہدے ملے، آپ مالک بن بیٹھے۔ یاد رکھیے اصل مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس وقت بھی چاہے گا بغیر نوٹس کے سب کچھ لے لے گا اور بغیر نوٹس کے خالی کروا لے گا، اس دنیا سے آپ کو اٹھوا لے گا۔ اس لیے غرور کس چیز کا ہے؟ آپ نماز میں کہتے ہیں مالک ہی یوم الدین، اللہ تو ہے بدلے کے دن کا مالک، اور دنیا میں ہم مالک بنے بیٹھے ہیں۔ سو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پہ بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا اور نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا نہ غلام، نہ کسی کی حکومت رہے گی نہ ریاست۔ تمام کائنات کی ملکیت صرف ایک ذات حق ہی کو حاصل ہوگی۔ تو پھر جب آپ نماز میں یہ کہتے ہیں تو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مالک ہے روز جزا کا، وہ میرے ہر عمل کی مجھے وہ جزا دے گا۔ میں کیوں لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں؟ میں کیوں دوسروں سے ڈرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن ہر انسان کو پورے انصاف کے ساتھ اپنے تمام اعمال کی جزا ملے گی۔ یہ دنیا جزا اور سزا کے لیے نہیں بنائی، بلکہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ آپ نماز میں یہ بتاتی ہیں کہ میں کیا عمل کر کے تیرے پاس حاضری دینے آئی۔ اس دنیا میں نہ پوری سزا مل سکتی ہے نہ جزا۔ مثلاً ایک شخص بم مار کر 100 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے، اب اس کو 100 آدمیوں کی سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر پکڑا جائے تو بس ایک مرتبہ سزائے موت ہے نا، ایک بندے کی تو ہو گئی، 99 لوگوں کی سزا کیسے ہوگی؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، اس طرح 100 مرتبہ سزا دی جائے۔ یہ اس دنیا میں ممکن نہیں، یہ آخرت ہی میں ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدترین نام اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے۔ حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ پتہ ہے اس وقت میرا اور آپ کا تکبر کہاں ہوگا؟ اس لیے عاجز ہو جائے، نماز عاجزی سکھاتی ہے۔ اس آیت میں 3 لفظوں میں جو بات پوشیدہ ہے نا وہ کچھ اس طرح ہے، ایک دن جزا اور سزا کا آنے والا ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ فجر سے زور تک کتنی تیاری کی ہے آپ نے؟ ہاں، گھر کی، گھر کے کاموں کی، اسی سے فرصت نہیں۔ آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ مان رہے ہیں کہ جزا سزا کا دن آنے والا ہے، کس چیز کی جزا پائیں گے؟ کچھ کیا ہی نہیں ہوگا تو نہ کرنے کی سزا ضرور پائیں گے۔ مالک حقیقی پوچھے گا نا وقت کہاں صرف کیا، جوانی کس کام میں لگائی، علم پہ کتنا عمل کیا، مال کیسے کمایا، کہاں لگایا۔ اس دن دوسرا اقرار ہم کرتے ہیں، اس دن سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہوگا۔ آج آپ کیوں با اختیار بنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے آپ کو با اختیار مخلوق بنایا نا، آپ اضطراری مخلوق نہیں ہے، مجبوری کی مخلوق نہیں، آپ کو فیصلے کا حق دیا ہے، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور تیسرا اقرار ہوتا ہے کہ اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی، تو آج بھٹکے ہوئے ہیں۔ تینوں اقرار آپ کر رہے ہیں، تینوں اعتراف آپ کر رہے ہیں۔ وہ یوم الدین کا مالک ہے، وہ مالک ایک ایک کی ضرورت سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اپنی رحمت سے سب کی پرورش بھی کرتا ہے۔ زمان اور مقام میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کی رحمت نہیں، لیکن یہ سب کچھ یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اس کائنات کی مجموعی کاریگری اور ہر فرد کی کارکردگی کا حساب ہوگا۔ اسی دن اور وقت کا نام یوم دین ہے۔ قرآن میں دین کا لفظ کئی مذہب کے لیے معنوں میں آتا ہے، کئی قانون اور کئی شریعت کے معنی میں، اور کئی جزا اور سزا کے معنوں میں۔ یہاں جزا اور سزا کے معنی لیے گئے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مختصر، جس دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، وہ یوم دین ہے، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اگر ظلم کیا ہے تو یہیں اس کی تلافی کر لیں۔ وہ کوئی شخص تھا، کوئی خلیفہ وقت تھا، پل سے گزرا، کوئی بڑھیا کا اس پہ حق تھا، بڑھیا اس کے درمیان سامنے کھڑی ہو گئی، وہ اتر کے نیچے آیا، کہا بڑھیا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس پل پہ میرا حساب دیتا ہے یا اس پل پہ دے گا؟ وہ کانپ گیا، وہ بڑا مشکل لمحات ہے۔ اس نے کہا ابھی مجھ سے لے لے۔ اللہ بڑا مہربان ہی نہیں ہے صرف، بلکہ منصف بھی ہے۔ منصف نہ ہو تو پھر تو یہاں جتنے سرکش لوگ ہیں وہاں اس کی رحمت کے سائے تلے آ کے جنت الفردوس کے وارث بن جائیں، تو پھر یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ایسا با اختیار ہے کہ نہ کوئی اس کی سزا میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کی جزا میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لہذا اس کی رحمت کی بنا پر اس سے صرف محبت نہ کیجیے، بلکہ اس کے بے لاگ انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی رہیے۔ تو جب جزا اور سزا کا مالک وہ ہے تو پھر لوگوں سے کیا مانگتے ہیں آپ؟ لوگوں سے کیا شکوے ہیں آپ کو؟ لوگوں سے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مجھے ریگارڈ نہیں ملا، مجھے صلہ نہیں ملا۔ نیکی دراصل نام ہی اس عمل کا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ جس عمل سے خدا کی سوا کسی اور کی خوشنودی یا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی واہ واہ ہو، وہ در حقیقت نیکی ہے ہی نہیں۔ اسلام نے رضائے الہی کو نیک اعمال کا مقصود قرار دے کر انسان کو انسان دوستی کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچا دیا۔ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص اس بات پر آمادہ کرتی رہتی ہے کہ خدائی مخلوق کی خدمت اور بھلائی کا کوئی موقع میں ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ اور پھر یہ ساری خدمت کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے نہ تو وہ ان انسانوں سے جن پر اس نے احسان کیا کسی صلے کا طلبگار ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنا احسان جتلا کر انہیں شرمندہ اور پریشان کرتا ہے۔ وہ اس بات سے بہت ہی دور ہوتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا اشتہار دیتا پھرے۔ اس فانی دنیا میں رہنے والے فانی انسان اگر اپنے ہی جیسے دوسرے فانی انسانوں کی تعریف اور توصیف ہی کو مقصود بنا دیں تو پھر اس سے زیادہ نادان کون ہے؟ جب ہم کوئی نیک عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر کتنے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ چلے گینز بکس میں نام بھی آ جائے گا،
اگلے 100 سال پچھلے 100 سال کے لوگوں کو لوگ بھول ہی جائیں گے. ان تھوڑے لوگوں کی واہ واہ کرنے والے اور ان کے علاوہ بے شمار دوسرے لوگوں کے سامنے حشر کے میدان میں جو رسوائی ہوگی اس کا بھی دھیان کیجیے. سو اپنے کام کو عبادت بنائیے اور عبادت کا صلہ مانگ کے اس کو کھوٹا نہ کیجیے. ابو علی جرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اے شخص اپنا دل اپنے خالق کو دے اور اپنا جسم مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد آنے والے اعمال کرے. کیا ہم نماز میں یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ اللہ میں نے کتنے کام کیے موت کے بعد آنے والے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے تم خود اپنی جانوں سے حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلو کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں اس سے پہلے، اور اس سے بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں. خود رب العالمین نے فرمایا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپے گی نہیں. خالق کون و مکان کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی موت بھی سوار کر دیتا ہے. ان تینوں آیات میں 3 اور مفہوم بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین جب کچھ نہ تھا تب بھی رب تھا، اور رحمان الرحیم جب سب کچھ ہے تب بھی وہ رحمان اور رحیم ہی ہے. مالک یوم الدین جب کچھ نہیں رہے گا نا زمین پہ وہی مالک ہوگا یوم دین کا. روز جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت. اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. دوسرا یہ جانے کہ اللہ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسی آج بھی ہے. پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا. لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں بلکہ ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش اور عشرت دولت اور راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، یا کسی کو رنج اور مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. جس طرح دنیا کے دفتر اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت اور مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے. اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبکدوش کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے بعد اس راحت کو دیکھ رہے جس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بعض اوقات مسرور بھی نظر آتے ہیں. الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنجو اور مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے، اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے نمونہ دکھایا جاتا ہے. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے. مدار و معیار، راحت اور تنگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے. اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک اور بد عمل کا بدلہ پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے نیک اور بد، اچھا اور برا برابر نہ رہیں، بلکہ ہر عمل کی جزا اور سزا ملنی چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا سزا انصاف کے مطابق ہو. اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے. انصاف کے دن کا وہی مالک ہے.
اس دن یعنی انصاف کے دن کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کسی کو اس دن کی ملکیت عطا نہیں کی. اسی دن کے لیے اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے. یہ تمام وزراء کرام، یہ تمام عہدے، یہ تمام وردیاں، یہ بادشاہت کے نشے میں چور بد مست ہوئے اس دن ان کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے. تب کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے. اس وقت سب کے ہوش اڑ جائیں گے. یہی وہ موقع ہے، کیا ولی، کیا نبی، کیا رسول، سب کہیں گے اب ہم اللہ کے حضور بول نہیں سکتے. ایک طویل دن ہوگا اور سب لوگ باری باری تمام نبیوں کے پاس، تمام رسولوں کے پاس جائیں گے کہ سفارش کریں گے. حساب تو شروع ہو مگر کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیات کو بھی ہمت نہ ہوگی وہ اللہ کے حضور شفاعت کا کوئی کلمہ بول سکیں. اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کریں گے. یہی شفاعت کبریٰ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوگا مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور حساب شروع ہوگا. اللہ ہم سب کو نبی کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے. ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردے پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، باخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی. نیز اس کی ملکیت اور تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں. اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف حق تعالی ہی کی ہے. تو اہل علم جانتے اس لیے کسی چیز کو وہ اپنا نہیں کہتے، ہر چیز کو کہتے ھذا من فضل ربی، اور ہر چیز کا ان کو پتا ہوتا ہے یا ہم چلے جائیں گے یہ چیز چلی جائے گی. سورۃ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے. یہ تینوں آیتیں آ چکی اور ان کی تفسیر آپ معلوم کر چکے کہ پہلی 2 آیتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ایمان کے بنیادی اصول، اللہ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا. اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے یہ جان لیا کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کا بیان بھی مع دلیل کے آ گیا. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ضرور سوچا کریں کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ایک جزا کا دن بھی ہے؟ یہ وہی جزا کا دن ہے جس میں ترازو میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں آپ کی نمازیں رکھی جائیں گی. اور کون سی نمازیں؟ با عمل مومن کی نمازیں، رٹی ہوئی پوئمیں نہیں، رٹے ہوئے عربی کے چند الفاظ نہیں، ایکشن نہیں، ایکسرسائز نہیں، پورے شعور کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کو جو ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے دے رکھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو نماز آپ پڑھیں گی. ابھی تو ہم سورۃ فاتحہ پہ ہیں، ابھی تو پوری نماز پڑھی ہوئی ہے. ہم تو اللہ اکبر کو نہیں جان سکے کہ وہ کتنا بڑا ہے. ڈھہ جاتی ہے انسان کی شخصیت، ختم ہو جاتا ہے انسان اندر سے. وہ ہے بھی کچھ نہیں تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا. شیطان نے اس کو بہت کچھ سمجھنے پہ مجبور کیا ہوا تھا. ابھی تو نماز پوری پڑھی ہوئی ہے. آپ اتنی سمجھ لیں، جس دن آپ نے نماز شعور سے پڑھی، سمجھ کے پڑھی، اور اس سے پہلے دوبارہ اقرار کرنے سے پہلے ظہر اور عصر کے درمیان، عصر یا مغرب کے درمیان اقرار کریں کہ اللہ اب میں اپنی نیکیوں کا صلہ کسی سے نہیں چاہوں گا، کسی سے بھی نہیں. اور اقرار کریں کہ یا رب العالمین اب اس جزا کے دن کے لیے میں آج ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب یہ کام کر کے آیا ہوں، تو اسے قبول کر. میں نے اپنی انا کو مار دیا ہے، میں نے اپنی خودی کو مار دیا. خودی سے مراد خودداری والی نہیں، یہ انا والی خودی. میں نے تکبر کو ختم کر دیا.
اور اب میں جو نیکی کے کام کروں گا صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔